ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ درپیش ہے اور اس مسئلے کے اوپر کوئی حدیث رسول موجود نہیں ہے۔ اب جب حدیث رسولی موجود نہیں تو اختلاف کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، پھڈا کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ حدیث رسول تو ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ میری غلطی ہے کہ حدیث رسول موجود ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ میری کمی ہے، میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے۔ اور ویسے بھی مکمل اسلام کا علم ہونا وہ کسی فرد واحد کے لیے بہت محال اور مشکل ہے، سوائے ایک ہستی پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کو مکمل دین کا علم ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید سورہ نجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العالمین کی وحی اترتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی تابعداری کرتے ہیں، وحی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل دین کا علم ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہو، بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو، بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، اس دور کا ہو، آج کے دور کا ہو، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مکمل دین کا علم میرے پاس ہے۔ دیکھیے صحابی رسول ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری موجود ہیں۔ ایک سائل آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، کس سے کر رہا ہے؟ صحابی رسول سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال یہ ہے کہ حضور ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے وارثین کے اندر اس کی جائیداد کو، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے، اور ورثاء کے اندر ایک اس کی بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے۔ ان تینوں کے درمیان اس کی وراثت تقسیم ہے۔ اب آپ اس مسئلے کا حل بتائیے کہ اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ میں نے کہا کہ ایک انسان اور انسانی علم ایک محدود ہوتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو کہا کہ دیکھو جس مسئلے میں تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، اس وقت اس مسئلے کے اندر میرے علم میں حدیث رسول موجود نہیں ہے، لہذا میں اجتہاد کرتا ہوں، مسئلہ بتا دیتا ہوں، لیکن چونکہ حدیث رسول میرے علم میں نہیں ہے تو میرے مسئلے کی تصدیق کر لینا، ہم میں بڑے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتا دیا کہ پوتی چونکہ دور کا رشتہ ہے لہذا پوتی محروم ہو جائے گی، بیٹی اور بہن کے اندر آدھی آدھی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ مسئلہ بتانے کے بعد صاف وضاحت سے کہا کہ دیکھو میرے علم میں حدیث رسول موجود نہیں ہے، کیونکہ انسانی علم ہے نا، محدود ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے کے علم میں پوری اسلامی شریعت موجود ہو، ساری احادیث کا اس کو علم ضروری کوئی نہیں۔ اب ابو موسیٰ اشعری نے مسئلہ بتا دیا اجتہاد کر کے اور کہا کہ دیکھو میرے مسئلے کی تصدیق کر لینا ابو عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہم میں بڑے عالم ہیں۔ سائل چونکہ کنفیوز تھا، جواب کوئی بہترین پختگی کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ جواب دینے والے نے خود رہنمائی کی کہ میرے فتوے کی تصدیق عبداللہ بن مسعود سے بھی کر لینا، لہذا وہ سائل پہنچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھا کہ میں آپ سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا اور ان سے میں نے یہی مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وراثت 3 بندوں میں تقسیم ہونی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے مجھے کہا کہ میرے علم میں حدیث رسول موجود نہیں، میں اجتہاد کرتا ہوں اور میرے علم کے مطابق پوتی دور کا رشتہ ہے، وہ محروم ہو جائے گی، بیٹی اور بہن میں وراثت تقسیم ہو جائے گی۔
لیکن ابو موسیٰ اشعری نے مجھے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود سے جا کے میرے مسئلے کی تصدیق کر لینا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مسئلہ سنا اور پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غلط مسئلہ بتا دیا کیونکہ ان کے علم میں حدیث رسول موجود نہیں ہے. لیکن میں عبداللہ بن مسعود، میرے علم میں حدیث رسول موجود ہے اور حدیث کی موجودگی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری کا مسئلہ غلط ہے. ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں خود موجود تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر بالکل یہی سوال آیا تھا جو آج تم نے مجھ سے کیا ہے اور مجھ سے پہلے ابو موسیٰ سے کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا تھا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، بہن کو چھٹا پوتی کو چھٹا ملے گا اور بہن کو بقیہ ملے گا. اب یہ تھی حدیث رسول جو عبداللہ بن مسعود کے علم میں تھی، ابو موسیٰ اشعری کے علم میں نہیں تھی، حالانکہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اب جو کمال بات ہے وہ سمجھیے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتانے کے بعد کہا کہ اگر حدیث رسول کی موجودگی میں بھی وہی فتویٰ دیتا جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں عبداللہ بن مسعود، میرے پاس حدیث موجود ہے، اگر حدیث کی موجودگی کے باوجود، حدیث کے علم رکھنے کے باوجود میں تجھے وہی فتویٰ دیتا جو ابو موسیٰ نے تجھ کو دیا تو میں عبداللہ بن مسعود گمراہ ہو جاتا. یعنی ابو موسیٰ گمراہ نہیں ہوئے، ابو موسیٰ اشعری کو گمراہ نہیں کہا کیونکہ ان کے پاس تو حدیث موجود ہی کوئی نہیں تھی. حدیث کی لاعلمی کی وجہ سے ابو موسیٰ نے مسئلہ بتا دیا جو حدیث کے خلاف گیا، غلط گیا، تو ابو موسیٰ گمراہ نہیں ہوئے کیونکہ ان کے علم کے اندر حدیث رسول موجود نہیں تھی. لیکن میں عبداللہ بن مسعود اگر حدیث موجود ہونے کے باوجود وہی فتویٰ دیتا جو ابو موسیٰ نے دیا تو میں عبداللہ بن مسعود گمراہ ہو جاتا. کیا معلوم چلا کہ جس کے علم میں حدیث نہیں تھی اس نے اگر کوئی مسئلہ بتا بھی دیا تو ہم یہ گمان کریں گے کہ بڑا عالم تھا، بڑا امام تھا، بڑا مولوی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ممکن ہے اس کے علم میں حدیث رسول موجود نہ ہو، اچھا گمان کریں گے. لیکن میرے علم میں جب حدیث آ چکی تو میرے اوپر لازم یہ ہے کہ میں حدیث کو فالو کروں، اپنے مولوی کی بات کو نہیں. مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے، مولوی کا ادب بھی کروں گا، احترام بھی کروں گا، اسے ایک بڑا عالم دین بھی سمجھوں گا، اس کے مقام، منصب، مرتبے کو بھی سمجھوں گا. لیکن چونکہ میرے نزدیک معیار اللہ کے نبی ہے تو اللہ کے نبی کی بات کے مقابل کسی کی بات نہیں آنے دوں گا، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ امام ہو. نبی کی بات کے مقابل اللہ کی قسم کسی کی بات ہے ہی کوئی نہیں. اور دیکھو صحابہ کا بھی یہی مزاج تھا. ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہی سارے اختلافات ہو رہے ہو، نہیں، صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن اختلافات کا ایک حل ہے. وہ حل کیا ہے؟ شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. وہ آیت یہ ہے، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے 2 اطاعت کی دعوت دی. لوگ کہتے ہیں 3 اطاعت کی دعوت دی. میں کہتا ہوں نہیں، 2 اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور تیسری اطاعت جو ہے وہ اولی الامر کی، لیکن وہ مشروط ہے. کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم، جو تمہارے امر والے لوگ ہیں، حکم والے لوگ ہیں، جو حاکم وقت ہیں، امام وقت ہیں، عالم دین ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے. یعنی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو مومن کو، مسلمان کو ماننا پڑے گی. لیکن اللہ کی قسم، اللہ رسول کے علاوہ کسی کی بھی بات ہو، میرے ماں باپ کی ہو، میرے مولوی کی ہو، میرے امام کی ہو، حاکم وقت کی ہو، جس کی بھی ہو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا جب حکم دیا تو ساتھ میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. حاکم وقت کون ہو سکتا ہے؟ انسان، بشر،
نبی نہیں ہو سکتا. امام وقت کون ہو سکتا ہے؟ مولوی کون ہو سکتا ہے؟ ایک عام انسان. اور عام انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. عام انسان کے علم میں ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں موجود ہوں. لہذا سب سے پہلے اطاعت دی ہے ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے امر والوں کی بھی اطاعت ہوگی، لیکن ان کی اطاعت مشروط ہوگی. اگر اللہ رسول کی بات کے مطابق ہوگی مان لی جائے گی، اللہ رسول کی بات کے مخالف ہوگی چھوڑ دی جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آپس میں کسی بات پر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس تنازع کا حل ہے فتویٰ بازی نہیں. فتویٰ بازی نہیں. کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، مسلمانوں کو اپنے سے دور نہ کرو، بھائی کو بھائی سمجھو، محبتوں کو عام کرو، حل کی طرف آؤ. حل کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا، بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپس میں بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بڑے ادب کے ساتھ معاملہ لے جاؤ. کہاں پر؟ قرآن کی عدالت میں. اور کسی کی بھی بات ہو، بڑے سے بڑے مولوی کی ہو، امام کی ہو، ماں باپ کی ہو، حاکم وقت کی ہو، فیصلہ کرے گا قرآن، فیصلہ کرے گا رب رحمان، فیصلہ کرے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لے جاؤ اللہ رسول کی عدالت میں، پوچھو ہمارا مسئلہ کیا کتاب و سنت سے ملتا ہے؟ لڑائی کا حل ہے. اور حل صرف یہ ہے، حل فتویٰ بازی نہیں، دست و گریبان ہونا نہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازوں کو چھوڑنا نہیں. تیرے پیچھے میری نہیں ہوتی، میرے پیچھے تیری نہیں ہوتی. اللہ کی قسم یہ تفرقہ بازی، اس سے تو اسلام نے روکا ہے. ولا تفرقوا، مسلمانوں آپس میں فرقہ واریت نہ کرنا. ولا تنازعوا، مسلمانوں آپس میں تنازعات کو پیدا نہ کرنا. ہاں اختلاف ہو گیا، بحث ہو گئی، کسی مسئلے میں الجھاؤ کی کیفیت میں ہو، فردوہ الی اللہ ورسول، لوٹا دو اپنا معاملہ اللہ کے رسول کی عدالت میں. پوچھو، دلیل کی بنیاد پر پوچھو. اندھی تقلید کی جو روش ہے اس کو ختم کرو، دلیل کی بنیاد پہ پوچھو. رب نے قرآن میں سکھایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو، سوال کرو. پوچھتے کیوں نہیں؟ سوال کیوں نہیں کرتے؟ محبت اس چیز کا نام تو نہیں کہ آپ کسی کی اندھی تقلید کیے جائیں. اس ممبر پر کھڑا ہو کر ایک شخص بات کر رہا ہے اور بات کرنے کے بعد وہ بونگیاں مار رہا ہے، آپ اٹھیے پوچھیے، پورے ادب کے دائرے میں پوچھیے، پورے احترام کے ساتھ پوچھیے، اس کے منصب، اس کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے پوچھیے، لیکن پوچھیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو اہل ذکر سے جس مسئلے میں تم لا علم ہو. اندھی تقلید کی اسلام نے ممانعت کی ہے. اختلاف ہو گیا، اختلاف کا حل قرآن و حدیث ہے. دیکھو صحابہ اکرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ایک مسئلے کے اوپر بحث چل رہی ہے. آج ہماری بحث جو ہوتی ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بھی ہو، ہماری بحث ہوتی ہے ایک دوسرے کو جھکانے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر زبردستی اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے علم کی فوقیت کو جتانے کے لیے. وہ یہ لا حاصل بحث ہے. ایسی بحث میں نہ پڑھو. بحث ہو مقصد کے لیے، با مقصد بحث ہو، آؤ سیکھو. ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہو سکتا ہے اختلاف، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحابہ جمعے کا دن مسجد نبوی ممبر رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں اختلاف ہو گیا، بحث چھڑ گئی. ایک کہنے لگا کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین عبادت یا نیکی کیا ہے؟ بیت اللہ کا خدمت کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا. دوسرے نے اس سے اختلاف کیا، نہیں، ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا. تیسرے نے ان دونوں سے اختلاف کیا کہ نہیں، ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی جہاد ہے.
اب 3 لوگ 3 صحابہ مسجد نبوی جمعے کا دن منبر رسول کے سامنے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، بحث چل رہی ہے، تلاش ہو رہی ہے بڑی نیکی کون سی۔ آج تو تلاش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک دوسرے کو دور کر دیا جائے۔ محبتوں کو بانٹو، اختلافات کو ختم کرو قرآن و حدیث کے ساتھ۔ تینوں میں بحث ہو رہی ہے، نیکی تلاش کی جا رہی ہے، بڑی نیکی کون سی؟ ایک کہنے لگا بیت اللہ کی تعمیر، دوسرا کہنے لگا حاجیوں کو پانی پلانا، تیسرا کہنے لگا جہاد کرنا۔ آپس میں بحث ہونے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ عمر فاروق تشریف لائے، کہا اللہ کے بندو جمعے کا دن ہے، آپس میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہو، انتظار کرو، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہوں گے، تمہارے مسئلے کا حل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھو، اللہ کے نبی بتائیں گے کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین عبادت کون سی ہے۔ آپس میں بحث کرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم میں سے کسی کے اوپر بھی قرآن اترتا کوئی نہیں۔ تم بحث کر سکتے ہو لیکن حل اللہ کے نبی دیں گے۔ تینوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی، یہ تینوں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی، یہ بندہ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ اللہ کے نبی، یہ دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا کہنا یہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ اللہ کے نبی جو تیسرا بیٹھا ہوا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ ان تینوں کے مابین فیصلہ فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی کون سی ہے۔ اب اللہ کے نبی بتا رہے، اور قرآن کے مزاج کو سمجھو۔ ابھی قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لڑائی ہو جائے، بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، یہ نہیں کہنا کہ نہیں بس میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی حق پہ ہوں۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو مولوی سے سنا ہے۔ دلیل قرآن اور حدیث پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو، نبی مہربان کے احادیث سے۔ آج نبی موجود نہیں لیکن نبی کی حدیث موجود ہے۔ آج ہمارے درمیان نبی موجود نہیں لیکن اللہ کی قسم نبی کے فرامین موجود، نبی کی حدیث موجود۔ وہ تینوں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے سامنے مقدمہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی، ان تینوں کی بحث ہوئی، اس مسئلے پر ہوئی، آپ حل فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سنا، خاموش رہے۔ اصل میں خاموشی بھی اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ سورہ نجم کی آیت میں نے پڑھی تھی نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتا، نبی کا فتویٰ اپنے پاس سے نہیں ہوتا۔ نبی خاموش کے بھی قرآن اتر جائے گا، وہ قرآن اتر گیا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ قرآن اتر گیا، رب نے فیصلہ کر دیا، نبی نے پڑھ کے سنا دیا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ یوم آخر پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو۔ لا یستوون عند اللہ، رب فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ بندہ جو جان و مال لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو، اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ فیصلہ فرما دیا اللہ کے نبی نے، اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلافات کا حل کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ ولا تفرقو مومنو آپس میں اختلاف نہیں کرنا، تو اس سے پہلے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، فرقہ واریت نہیں کرنا، تنازعات نہیں کرنا، اور مسلمانوں آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا، آپس میں اختلافات کی فضا کو عام نہیں کیا کرنا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لے گا میرے محترم بھائیوں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اختلافات کو ختم کیجئے، آپسی محبتوں کو عام کیجئے۔ اس وقت اللہ کی قسم مسئلہ امت ہے، ہم آپسی مسئلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ پڑے، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی بند کرو۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں میں محبتوں کو عام کرو، بھائی کو سینے سے لگاؤ، دشمن کو پہچانو۔ او میرا دشمن وہ جو مندر کو جائے، میرا دشمن وہ جو میرے نبی کا استہزاء کرے، میرا دشمن وہ جو میرے نبی کا کارٹون بنائے، میرا دشمن وہ جو میری مسجدوں پر بمباری کرے، میرا دشمن وہ جو آمنہ فاطمہ رقیہ کلثوم کی عصمتوں کو پامال کرے، میرا دشمن وہ جو میرے رب کی کتاب کو زمین پر پھینک کر ڈانس کرے، وہ میرا دشمن ہے۔ اور اس دشمن کے خلاف ہم سب بھائی ہیں۔ بھائیوں میں محبت کو عام کیجئے، اختلاف کیجئے، لیکن اختلاف طریقے کے ساتھ کیجئے، اور اختلاف کا حل کیجئے کہ مسئلہ کتاب و سنت پہ پیش کر دیجئے، اور کتاب و سنت سے پوچھ لیجئے، قرآن و حدیث سے پوچھ لیجئے کہ بھائی اس مسئلے میں یہ صحیح ہے، میں صحیح ہوں۔ جو صحیح ہے وہ خوش ہو جائے، اور جو صحیح نہیں ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے سر کو تسلیم خم کر دے۔ یہی تو کتاب و سنت کا پیغام ہے۔ صحابہ تک جو حدیث پہنچتی، اس حدیث کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے۔ اللہ کریم میری آپ کی زندگیوں کو بھی کتاب و سنت سے تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔